فرانس کے سابقہ وزیر اعظم ایڈورڈ بالاڈیو پر ابھی مقدمہ چل رہا ہے کہ انہوں نے 90 کی دہائی میں پاکستان کو آبدوز بیچنے کے سودے میں غبن کیا۔ اگوستا آبدوزوں کا معاہدہ پاکستان کی تاریخ کے مشہور ترین بدعنوانی کے کیسوں میں سے ایک ہے۔ اس میں شامل تھیں بے نظیر بھٹو، آصف علی زرداری اور اس وقت کے چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل منصور الحق۔ تاہم جو بات کم مشہور ہے وہ ہے اگوستا آبدوزوں کے سودے کا 1995 کے فرانسیسی صدارتی الیکشن اور کراچی کے 2002 کے پہلے خودکش حملے سے اس کا تعلق۔ یہ تمام واقعات آپس میں کیسے جڑے ہیں؟ سوچ آپ کو بتائے گا۔ معاملہ کراچی کا۔ 8 مئی 2002 کو ایک بڑے خودکش کار بم دھماکے نے کراچی کے شیرٹن ہوٹل میں مقیم فرانسیسی انجینئرز کو نشانہ بنایا، جس میں 11 فرانسیسی اور 3 پاکستانی قتل ہوئے۔ اس دھماکے کی وجہ سے نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم، جو کہ گلی کے دوسرے طرف پل کانٹیننٹل میں مقیم تھی، اس نے ملک کا دورہ ترک کیا، جس کی وجہ سے بین الاقوامی کرکٹ کے لیے پاکستان کی میزبانی کی موزونیت میں مزید تنزلی ہوئی۔ اس وقت گمان یہی کیا گیا کہ یہ حملہ القاعدہ سے جڑے ہوئے عسکریت پسندوں کا کام ہے، لیکن 2010 تک مارک ٹریویڈک، فرانسیسی جج جو کہ اس کیس کی تحقیقات کر رہے تھے، انہوں نے اس وضاحت کو مکمل طور پر رد کر دیا تھا۔ بجائے اس کے مجسٹریٹ نے کہا کہ یہ دھماکہ 1990 کی دہائی میں پاکستانی دلالوں کو وعدہ کیے گئے رشوت نہ دینے کی پاداش میں کیا گیا۔ تو اس سودے میں ہوا کیا تھا؟ 1994 میں فرانسیسی کانٹریکٹر ڈی سی این، جن کے اکثریت حصے فرانسیسی حکومت کے پاس تھے، اس نے بے نظیر کی حکومت سے 826 ملین یورو کا سودا کیا، جس کے بدلے اس نے پاکستان کو اگوستا آبدوز دینے تھے۔ اس سودے میں 6.25% کمیشن، جو کہ تقریباً 52 ملین یورو بنتے ہیں، ان لوگوں کے لیے شامل تھے جنہوں نے یہ سودا کرنے میں مدد کی تھی۔ ڈی سی این کے سابقہ ڈائریکٹر ایمانوئل آرس کے بیان کے مطابق، جو کہ انہوں نے فرانسیسی پارلیمنٹ میں دیا، کہ ان رشوتوں نے سب کا خیال رکھا، نچلے درجے کے افسروں سے لے کر نیول جنرل اسٹاف کے سربراہ تک، وزیر خزانہ تک اور میڈم بھٹو کے حلقہ خاص تک۔ ہنری گیوتے، جو کہ سوفما کے سابقہ ڈائریکٹر جنرل ہیں، انہوں نے ایک فرانسیسی جج کو وضاحت کی کہ کمیشن کا 4% یعنی 33 ملین یورو آصف علی زرداری کے لیے بھی تھے، جن میں سے 1% معاہدے پر دستخط کے وقت واجب الادا ہو گئے، 1% 1 سال بعد اور 2% جو کہ معاہدے کی باقی ادائیگیوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً ہوتے رہے۔ ان ادائیگیوں میں سے کم از کم 7 ملین یوروز برٹش ورجن آئی لینڈز کے آف شور بینک اکاؤنٹس تک جاتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان سودوں کی تفصیلات احتساب بیورو کی ان دستاویزات میں پائی گئیں جو کہ فرانسیسی پولیس نے 2010 میں آصف زرداری کے ساتھ ہی عامل لودھی کے گھر پر چھاپے کے دوران برآمد کی تھی۔ تاہم آصف زرداری نے بدعنوانی کے تمام الزامات کی تردید کی ہے، لیکن فوج کے اندر اس معاملے پر 2 لوگوں کا کورٹ مارشل ہوا ہے، اور اس وقت کے پاکستان کے چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل منصور الحق کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جب انہوں نے احتساب کی عدالت میں جرم کا اقرار کیا۔ تاہم کوموڈور اشرف کے بیانات اور دی نیوز کے حاصل کردہ دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے دیگر نیول افسران جنہوں نے رشوتیں لیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ لیکن اس سب کا 2002 کے خودکش حملے سے کیا تعلق ہے؟ پہلے جب پاکستان کو اگوستا آبدوزیں بیچی گئیں تو فرانس میں غیر ملکی سرکاری افسران کو کمیشن دینا مکمل طور پر قانونی تھا، خواہ براہ راست ہو یا بالواسطہ طور پر، اور یہ طریقہ سال 2000 تک ممنوع نہیں تھا جب فرانس نے کنونشن آن کمبیٹنگ برائبری آف فارن پبلک آفیشلز ان انٹرنیشنل بزنس ٹرانزیکشنز کو اختیار کیا۔ تاہم جو چیز غیر قانونی تھی وہ تھی ان رشوت کی رقوم کا فرانس میں واپس آنا۔ 1995 میں ژاک شیراک فرانس کے صدر بن گئے۔ 1996 میں انہوں نے تمام واجب الادا کمیشنوں کی ادائیگی روک دی، بشمول وہ جو کہ سابق وزیر اعظم بلاڈیو کے دستخط شدہ آبدوزوں کے معاہدے کے ساتھ جڑی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ شیراک کو شک تھا کہ بلاڈیو نے شیراک کے خلاف اپنی سیاسی مہم کو فنڈ کرنے کے لیے پاکستانی افسران کو دی گئی کمیشن کی ادائیگیوں میں سے کچھ رقوم کو واپس فرانس لانے کے لیے پیچیدہ فائنینشل روٹ اختیار کیے تھے۔ 2002 کا بم دھماکہ شیراک کے دوبارہ انتخاب سے 3 دن قبل ہی ہوا، جس کے نتیجے میں کمیشن کی واجب الادا ادائیگیاں روک دی گئیں۔ دھماکے کے چند ہی گھنٹے بعد
فرانس کی خارجی انٹیلیجنس ایجنسی DGSC نے ایک نجی دستاویز میں لکھا کہ فرانسیسی شہریوں پر کراچی میں ہونے والا یہ حملہ القاعدہ کے کیے ہوئے کسی آپریشن کی طرح نہیں تھا۔ ان کے انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ایلین شوٹ نے اپنے انٹرویو میں تفصیلات دیتے ہوئے کہا، بجائے اس کے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ کسی خفیہ طور پر کام کرنے والے پیشہ وروں کا کام ہے۔ اس سب سے ہمیں تو یہ لگا کہ یہ کسی اسلامی عسکریت پسند نہیں بلکہ کسی سرکاری ادارے کی کارستانی ہے۔ سابقہ فرانسیسی انٹیلیجنس ایجنٹ کلاوڈ ٹوینٹ کی ایک نجی انٹیلیجنس دستاویز میں جو کہ ایک DCN کی طرف سے 2002 میں کمیشن ہوئی، اس میں تو یہاں تک کہا گیا کہ کراچی حملہ فوج اور ISI کے اندر کے اسلام پرست گوریلا افراد کی ملی بھگت سے ہوا اور اس کا مقصد نا ادا کیے گئے کمیشن کا حصول تھا۔ نوٹلس کے نام کی یہ رپورٹ 2008 تک اس کیس کی پیروی کرنے والے مجسٹریٹ سے پوشیدہ تھی، جب تحقیقی خبروں پر مبنی میڈیا پارٹ نامی ویب سائٹ نے اس کا وجود کا انکشاف کیا۔ میڈیا پارٹ کے مطابق جس نے اس دستاویز کو دیکھا، نیوٹلس رپورٹ نے یہ حملہ ISI کی ایک آوارہ شاخ سے منسوب کیا جس کے ساتھ صدر پرویز مشرف نے دھماکے سے 4 ماہ پہلے ہی اپنے تعلقات ختم کیے تھے۔ ابتدائی طور پر اس حملے کا شک القاعدہ کے اوپر تھا اور 2003 میں پاکستان نے 3 دہشت گردوں کو موت کی سزا بھی سنائی، تاہم 2009 میں ان تمام افراد کو شواہد نہ ہونے کی بنا پر خاموشی سے رہا کر دیا گیا تھا۔ اور اکتوبر 2019 تک فرانس کی داخلی انٹیلیجنس ایجنسی DGSI کا کہنا ہے کہ قوی امکان یہی ہے کہ یہ عسکریت پسندوں کا حملہ تھا۔ بلادیو، جن کی عمر ابھی 90 برس ہے، اور ان کے وزیر دفاع فرانسوا لیوٹار کے خلاف ریٹرو کمیشن کا مقدمہ بالآخر اکتوبر میں کورٹ آف جسٹس آف دی ریپبلک، جو کہ اعلیٰ حکومتی افسران کے خلاف کار سرکار کے دوران بدعنوانی کے مقدمات سننے والی خصوصی عدالت ہے۔ اس سے الگ 6 مزید افراد جو اس معاملے میں ملوث تھے، 3 سیاستدان، 2 دلال اور ایک ریٹائرڈ نیول کمپنی کے سربراہ، ان سب کا ٹرائل پیرس کی عدالت میں چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 8 مئی 2002 کو ہونے والی اموات پر بھی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ اور جہاں 3 90 آگوستہ آبدوزیں پاکستان نیوی میں کمیشنڈ ہیں، اس کے کیس کی دوبارہ تحقیقات سے جھجک اور فرانسیسی حکومت کا اپنی عدلیہ کو دستاویزات فراہم نہ کرنے کے لیے بار بار قومی سلامتی کا حوالہ دینا شاید اس بات کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اس کہانی میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے۔